اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ ظاہر جیسا بھی ہو، اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر ہی بنتی ہے۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اچھا بولیے اور ہمیشہ اچھا لکھیے، کیونکہ انسان فنا ہو جاتے ہیں مگر الفاظ زندہ رہتے ہیں، سینوں میں بھی اور کتابوں میں بھی۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ پانی ضائع نہ ہونے دیں، بے شک چاہیں تو بہتی نہر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس کو تمہارا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ کتاب سے سیکھیں تو نیند آتی ہے، مگر زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے۔ جب آپ مالی طور پہ مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوال زری لگتی ہیں۔ عربی کہاوت ہے، کووں کو رہنما بناؤ گے تو کتوں کی لاش کے پاس پہنچو گے۔ تعریف ذہنی رشوت ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بڑی نیکی یہ ہے کہ لڑکا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے۔ باصلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ رشتوں کی تھکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ سب کہانیاں بدل جائیں گی، وقت زیر تعمیر ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی چیزوں میں پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں،
اگر آپ دھوکہ دہی سے بچنا چاہتے ہیں تو 3 مختلف جگہوں پر کسی چیز کی قیمت کے بارے میں پوچھیے۔ 2 4 نہیں، مجھے فقط ایک دکھا دو، انسان جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ رنگوں میں وہ رنگ کہاں جو رنگ لوگ بدلتے ہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ اگر خون کے رشتے ناراض ہو جائیں تو پھر ملاقاتیں جنازوں میں ہوا کرتی ہیں۔ جن کی آپ قدر نہیں کرتے، یقین کریں ان کو کچھ لوگ دعاؤں میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ تب تک آزمائیں گے جب تک آپ وفات نہ پا جائیں۔ بڑی منزلوں کے مسافر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی دلیل نہ دو اپنے سچے ہونے کی۔ اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے، اور یہی بہت ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ کسی کے اندر ایسے پھول نہ لگانا جنہیں تم پانی نہ دے سکو گے۔ تعلق رہے یا نہ رہے، احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ امیر ہے وہ مرد جس کی جیب میں عورت کی وفا ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو انسان کی پوری عبادت پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ اب کسی سے الجھنے کا دل نہیں کرتا۔ آپ صحیح ہیں، میں غلط، اور بات ختم۔ ہائے یہ میٹھے لہجوں والے منافق لوگ۔ والدین کی جوتیاں سیدھی کرنے سے مقدر بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پہ مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ مسکرائیے کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ فطرت، عادتیں بدل جاتی ہیں، فطرت نہیں۔ سچی کو ہمیشہ جھوٹے سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ کوئی صدا منتظر نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ محبت ختم نہیں ہوتی، توقع ختم ہو جاتی ہے۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، انہیں روٹھنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے پہ اللہ تھام لیتا ہے۔ اور جن سے محبت ہوتی ہے، انہیں بددعا دینے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خوبصورت دل 1000 خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیے۔ اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہیں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ تلخ ہو جانا منافق ہو جانے سے بہتر ہے۔ ہم سب کو ہی نہ سمجھ لیتے تھے پہلے۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ عجیب بات ہے نا، گزری ہوئی خوشی کو یاد کرنے پر بھی غم ملتا ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔
جو اپنا نہیں اس پر حق کیا جتانا۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ پہلی محبت پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے نہ انسان باعزت بری ہوتا ہے۔ لوگ دیوار کے اس پار نہیں دیکھتے، شکل اچھی ہو تو کردار نہیں دیکھتے۔ بنا کتابوں کے جو سبق سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والے کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ جسے ڈھونڈا زمانے میں مجھ میں ہی تھا وہ۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ کچھ لوگ زندگی ہوتے ہیں مگر زندگی میں نہیں ہوتے۔ کون پوچھتا ہے پنجرے میں بند پرندے کو، یاد وہی آتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہے، اگر ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے۔ ابھی کچھ دیر اور پڑھ لو مجھے، میں نے اگلے اوراق میں مر جانا ہے۔ ایک ہی شخص کی ہوتی ہے گنجائش، خانہ دل کا بھی بازار نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پہ نہ چھوڑے۔ کھیلتی ہے دکھوں سے زندگی بہت شرارتی ہے۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ کی دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ محبت کو برا نہ کہو، یہ تو رب سے ملوا دیتی ہے۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو میں بھٹک گیا تھا۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتے ہیں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرنے والوں کے انجام خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں، یاد اس کی ابھی بھی آتی ہے، بری عادت ہے کہاں جاتی ہے۔ یوں تو ہر بات یاد رہتی تھی، وعدے کیسے بھول گیا وہ۔ بس صبر آ جاتا ہے، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ گزر جائے تو لمحہ، گزارنا پڑے تو مدت۔